الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعوں میں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی محبت پر بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا عین ایمان ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا کہ وہ سب کامل الایمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے پروانے ان کو حاصل، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج کی اس جمعے کی بابرکت نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب صحابی خلیفہ اول سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اگر انسانوں میں کوئی بشر ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
اسلام کے لیے جو قربانیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیں، اتنی قربانیاں اسلام کے لیے کسی اور نے نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ساتھ دیا اور جس طرح سے قربانیاں دیں، اگر ان قربانیوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت کیسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ کیا عشق اور محبت کا تعلق تھا کہ انسانیت اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے کہ ایک انسان کو کسی انسان سے ایسی محبت بھی ہو سکتی ہے کہ اس محبت میں، اس عشق میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو فضائل بیان کیے، وہ دیگر صحابہ کے وہ فضائل نہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات آیا تو اس وقت مرض الوفات میں اپنی جگہ امامت کے لیے جس کو مقرر فرمایا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابو بکر تو رقیق القلب ہیں اور وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پر دوبارہ یہ بات کہی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ تم بھی یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح باتیں کر رہی ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیں پڑھائیں، امامت کی، اور صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نمازیں ادا کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ جس شخص نے میرا ساتھ دیا، انسانوں میں جس شخص نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا اور میری خدمت کی اور میری خوشنودی میں، میری محبت میں اپنا مال اور اپنا وقت خرچ کیا، فرمایا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ یعنی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری خوشنودی کے لیے، میری محبت کے لیے اور میری خدمت میں اپنا مال، اپنا وقت جو سب سے زیادہ خرچ کیا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، یعنی اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا، اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیل یا دوست نہیں بنایا تھا، آپ کی دوستی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ تھی۔ لیکن اتنا فرمایا کہ اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا، اگر کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا مرتبہ اور مقام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔
یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف جن کی کھڑکی اور روشندان کھلتے تھے، اکثر مکانات ایسے تھے کہ جن کی کھڑکی اور روشندان مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، اور صحابہ اپنے مکانوں سے دیکھ لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، تو مسجد میں آ جاتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا کہ جس جس کے روشندان اور کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھلتی ہیں وہ اپنے روشندان اور کھڑکیوں کو بند کر لے، سوائے ابو بکر کے، یعنی ابو بکر کے روشندان اور کھڑکی تو کھلی رہے گی، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کا روشندان ہے، کسی کی کھڑکی ہے، تو وہ اسے بند کر لے۔ اور اسلام قبول کرنے والوں میں، مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد واقعات کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر بڑے تاجر بھی تھے، اللہ نے مال و دولت بھی بہت عطا کیا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے 40,000 درہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، لیکن وہ اپنا تمام مال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیا، غلاموں کے آزاد کرنے پر خرچ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب غلاموں کو آزاد کرنے پر مال خرچ کرتے تھے تو کفار اس بات پر طعنے دیا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کرایا تو ظاہر ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشے کے رہنے والے تھے اور سیاہ فام تھے اور یہ غلام تھے، لیکن ان کے آزاد کرانے کی جو قیمت ادا کی وہ بہت بڑی قیمت ادا کی، اور وہ قیمت مال کے اعتبار سے بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو آقا تھا اس نے یہ شرط لگائی کہ تمہارا جو فلاں غلام ہے وہ غلام بھی اس کے بدلے میں دینا ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ غلام تھا جو ان کے کاروبار کو سنبھالتا تھا، کاروبار کو چلاتا تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آزادی کے لیے، غلامی سے نجات کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سودا بھی قبول کر لیا، وہ مال بھی دیا اور اس کے ساتھ وہ غلام بھی دیا۔ تو اس پر کفار نے یہ کہا کہ ابو بکر نے یہ بڑے خسارے کا سودا کیا کہ اتنا قابل غلام جو ان کو کما کر دیتا تھا، اتنا قابل غلام جو ہے وہ بھی دے دیا، تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے خسارے کا سودا ہے، اتنے خسارے کا سودا کیا۔ اس پر اللہ تعالی نے سورۃ العصر نازل فرمائی، جس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ لیکن خسارے سے بچا ہوا کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ تو ایمان لانے والا، عمل صالح کرنے والا، ایک تو یہ خسارے سے بچا ہوا ہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہا، یعنی نیکی کی تلقین کرتا رہا، برائی سے روکتا رہا، تو یہ تو خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ سارے انسان خسارے کے اندر مبتلا ہے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو سودا کیا وہ خسارے کا سودا نہیں تھا، وہ فائدے کا سودا تھا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر انسان بہت سے ایسے سودے کرتا ہے کہ جس میں دنیا کا فائدہ تو نظر آتا ہے لیکن آخرت کا خسارہ ہوتا ہے۔ اب عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کے فائدے کو حاصل کرے لیکن دنیا کے خسارے کی پرواہ نہ کرے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے انسان اپنی آخرت کو قربان کر دیتا ہے، اور جو دنیا کو قربان کرتا ہے لوگ آج بھی اس کے اوپر طعن کرتے ہیں، کہتے جی اتنی شاندار نوکری مل رہی تھی، وہ نوکری نہیں قبول کی، چاہے وہ حرام کی نوکری تھی، ناجائز نوکری تھی، کہیں ناجائز ذریعے سے مال آ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں بے وقوف آدمی ہے، اس نے وہ مال قبول نہیں کیا۔ ارے بھائی اس نے آخرت کا سودا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا. اور یہ کیفیت تھی کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیت اور تکالیف پہنچاتے تھے. ان اذیت اور تکالیف کے سہلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ شریک تھے. اور یہ اسلام کا وہ ابتدائی زمانہ تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں یہ کیفیت تھی کہ بیت اللہ میں 360 بت موجود تھے اور بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں آ کر عبادت نہیں کر سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اس وقت کی یہ کیفیت ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھے اور کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی کا شرف حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان واقعات کو بیان کیا، ام ہانی کے مکان سے آپ معراج پر تشریف لے گئے، اور جب واپس ام ہانی کے مکان پر آئے اور ام ہانی سے ان واقعات کو ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے تو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، لیکن باہر جا کر آپ یہ باتیں بیان نہ کریں، کوئی آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو باہر جا کر یہ باتیں ضرور بیان کروں گا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات کو بیان کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر اور پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر، تو وہی ہوا کہ وہ مشرکین کفار مکہ مذاق اڑانے لگے. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر بیت المقدس بھی چلا جائے اور وہاں سے آسمانوں پر بھی چلا جائے اور وہاں سے واپس بھی آ جائے؟ کہ ہم جب بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں تو ہمارے اونٹوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں اور آپ ایک رات میں یہ سب کچھ کرائے؟ تو کچھ لوگ دوڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دوست کیا کہتا ہے؟ کہا جی وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ ایسی باتوں کی تصدیق کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں تو اس سے آگے کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان والے ان کے پاس آتے ہیں، اگر ان کو آسمانوں پر بلایا گیا اس میں کون سے اچنبے کی بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا کہ ابو بکر صدیق ہے، یعنی تصدیق کرنے والا ہے. اس طرح سے تصدیق کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے صحابہ سے تو یہ فرما دیا تھا کہ بھئی تنہا تنہا مدینہ کی طرف ہجرت کرو، لیکن کسی سے اپنی ہجرت کے ارادے کو ظاہر نہیں کیا تھا. اور اس رات کو یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے گردا گرد مشرکین کا پہرا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے. اور اس کی پلاننگ اس طرح سے کی کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان لیا اور وہ تلواریں ہاتھ میں لے کر آپ کے مکان کے باہر پہرا دے رہے تھے. آپ نے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ بس اب تیاری کر لو، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سفر کی تیاری کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان آج مکہ مکرمہ میں حرم کے سامنے ہلٹن ہوٹل ہے، یہ جگہ تھی جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہرے میں اپنے مکان سے نکلے جبکہ چاروں طرف وہ تلواریں لے کر پہرا دے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کے آگے ایسے پردے ڈالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے. اور یہاں تک کہ آپ نے خاک اٹھائی اور خاک اٹھا کر ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی،
اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کیا، اور آج بھی وہ راستہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے جو طریق ہجرہ کہلاتا ہے۔ ایک شارع ابراہیم خلیل ہے اور اس کے بالکل پیرالل متوازی جو راستہ ہے وہ طریق ہجرہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ سامان ساتھ لیا اور اس کے بعد وہاں سے چلے تو غار ثور میں پہنچے۔ اور غار ثور جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ غار ثور کی جو چڑھائی ہے وہ کتنی مشقت والی چڑھائی ہے کہ آج بھی اگر کوئی جوان آدمی غار ثور پہ چڑھتا ہے تو اسے 3 گھنٹے صرف چڑھنے پہ لگ جاتے ہیں، اتنی مشقت والی چڑھائی ہے۔ اور پھر وہاں پر غار کے اندر پہنچنا اور اس غار کی صفائی کرنا، اور غار کی صفائی کر کے دیکھا کہ اندر کچھ سوراخ موجود ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چادرہ پھاڑا اور چادرہ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کوئی زہریلا جانور، کوئی ایسا سانپ یا بچھو آ جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ اب ایک سوراخ باقی بچا، وہ کپڑا ختم ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پر اپنی ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اندر تشریف لے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے لٹایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کی منظر کشی اس طرح سے فرماتے تھے کہ مجھے غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گود ہے وہ مجھے اس طرح سے نظر آتی ہے جیسے قرآن پاک کی رحل ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ قرآن مجید کھلا ہوا ہو اور ابو بکر بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو۔ اور پھر ایک سوراخ جو باقی تھا جس میں آپ نے اپنی ایڑی لگا دی تھی، اس میں کوئی سانپ تھا، اس سانپ نے اندر سے ڈسنا شروع کیا، لیکن تکلیف کو برداشت کرتے رہے، وہاں سے ایڑی کو نہ ہٹایا کہ کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی زہریلا جانور آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ یہاں تک کہ تکلیف کی شدت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جب وہ آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا کہ کوئی جانور ہے جو میری ایڑی پر ڈس رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر ہٹاؤ۔ پیر ہٹایا تو کوئی سانپ تھا جو کئی مرتبہ وہاں پہ ڈس چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور اس تکلیف کا اثر اسی وقت ختم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کفار آپ کی تلاش کے اندر، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں نا کھوجی ہوتے ہیں، جو پیروں کے نشان سے مجرم کو تلاش کر لیتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو عرب کے اندر بھی ایسے مشہور لوگ موجود تھے کہ جو پیروں کے نشان سے پہچان جاتے تھے کہ جانے والا کہاں پر گیا ہے۔ تو ان پیروں کے نشان سے وہ غار ثور تک پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا اس طرح سے انتظام کیا کہ غار کا جو منہ تھا اس پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتری نے وہاں پر انڈے دے دیے، اور کیفیت یہ تھی کہ اس غار کے اوپر، چونکہ غار تھوڑا نیچے اتر کر ہے اور یہ کفار اوپر کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پیر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نظر آ رہے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ اگر وہ نیچے کی جانب دیکھتے، اپنے قدموں کی جانب دیکھتے تو ان کی نظر غار کے اندر جاتی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اگر فکر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ نے فرمایا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان سے قتال کروں گا، اور اگر وہ ایک رسی بھی دیتے تھے زکوٰۃ کی مد میں ان سے میں وصول کروں گا۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اگر قتال کے لیے جائیں کہیں مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑ جائے، تو یہ وقت قتال کا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تم زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر اور جری تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد تمہیں کیا ہو گیا؟ اور کہا کہ اس وقت اس غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ان دو کو جب جلا وطن کیا گیا، کافروں نے ان کے وطن سے ان کو نکالا، تو اس غار میں وہ دو تھے، اور جب وہ اس غار کے اندر دو تھے، اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک آپ کے ہمراہی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور آپ اپنے ہمراہی سے یہ کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس لیے میں مانعین زکوٰۃ سے قتال بھی کروں گا اور میں ان سے جہاد بھی کروں گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی میں جس شخص نے میری امداد کی، میری اعانت کی، مجھ پر کوئی احسان کیا، تو میں نے اس کا بدلہ اس کو ادا کر دیا، اس سے بہتر بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا جو بدلہ ہے وہ میں ادا نہیں کر سکا۔ ابو بکر کا بدلہ اللہ قیامت کے دن ادا کرے گا، میں ابو بکر کے احسانات کا صلہ ادا نہیں کر سکا۔ اگر کسی نے مجھ پر احسان دنیا میں کیا، میں نے دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا، یعنی کسی کے احسان مجھ پر نہیں ہے۔ اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر کا احسان ہے کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکا، اب یہ بدلہ اللہ قیامت کے دن ادا کرے گا۔ تو یہ درجہ اور مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ جب ذکر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، اور روتے ہوئے فرمایا کہ میرے دل کی تو یہ آرزو اور خواہش ہے کہ کوئی میری ساری زندگی بھر کے جو اعمال ہیں، میری نیکیاں ہیں، وہ لے لے، یعنی میری نیکیاں ابو بکر کو ساری زندگی کی دے دی جائیں، لیکن ایک وہ جو غار ثور کی جو وہ 3 راتیں ہیں، وہ نیکی اگر مجھے مل جائے تو ابو بکر کی یہ نیکی میری ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ کہ غار ثور میں جو 3 دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور پھر انتظام کیسا کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام بکریاں چراتے ہوئے وہاں پر آتے تھے، اور یہ بکریوں کا دودھ لے لیتے تھے، دودھ پی لیتے تھے، کچھ کھانا وہاں پر پہنچا دیتے تھے۔ اس طرح سے 3 دن اس غار کے اندر چھپے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا۔ تو بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانیاں ہیں، ہم ان کے احسانات کا کوئی بدلہ ادا نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ محبت رکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ پیارے تھے، تو اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر ہمیں حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے محبت ہونی چاہیے۔ اس محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارے نبی کے محبوب تھے وہ ہمیں محبوب ہونے چاہیے، اور اگر کوئی ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، طعن کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، یہ وہ نازک وقت تھا کہ اس وقت امت کو اگر کسی نے سنبھالا تو وہ ایک ہی ہستی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کہ صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ اس واقعہ کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔
یعنی کوئی اپنے محبوب کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ میرا محبوب دنیا میں سے چلا جائے گا، اور پھر وہ محبوب بھی کیسا محبوب کہ جو سید الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، سید البشر ہے، اور صحابہ کے حال پر وہ کیسے شفیق تھے۔ تو صحابہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور یہاں تک کیفیت تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی جیسا شخص تلوار نکال کر مسجد نبوی میں کھڑے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور وہ ملاقات کر کے واپس آ جائیں گے، اس لیے اگر کسی نے یہ بات کہی میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اور اس وقت سنبھالا کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ذوالحلیفہ کی طرف اپنے گھر گئے تھے، اور جب وہاں اطلاع ملی تو واپس آئے اور سیدھے حجرہ عائشہ میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا واہ خلیلہ واہ حبیبہ، اور اس کے بعد وہاں سے باہر آئے۔ دیکھا کہ صحابہ بے چینی اور کرب کے عالم کے اندر ہیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا، صحابہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو اللہ حی و قیوم کی عبادت کرتا تھا تو اللہ حی و قیوم زندہ ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت تو ہم نے پہلے بھی سنی تھی، لیکن محسوس یہ ہوا کہ یہ آیت اب نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مسئلہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں پر کی جائے۔ بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین جنت البقیع میں کی جائے، بقیع جو مدینے کا قبرستان ہے، اور بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مولود مکہ ہے، آپ کی تدفین مکہ میں کی جائے، اور بعض نے کہا کہ آپ کی تدفین بیت المقدس میں کی جائے کیونکہ وہ ارض انبیاء ہے اور وہاں پہ کثرت سے انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، آپ کی تدفین بیت المقدس میں کی جائے۔ رائے کا یہ اختلاف ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انبیاء کا وہیں پر انتقال ہوتا ہے جہاں ان کی تدفین ہونا منظور ہوتی ہے، اس لیے آپ کی تدفین وہیں پر ہوگی جس جگہ پر آپ کا انتقال ہوا ہے۔ پھر یہ مسئلہ آیا کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا، یا نماز جنازہ کیسے ہوگی، یا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز جنازہ کی نماز نہیں ہوگی، بس صحابہ اندر جائیں گے، نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کر واپس آ جائیں گے، اور نبی کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے جن کپڑوں میں وہ انتقال کرتا ہے۔ تو یہ رہنمائی کس نے فراہم کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فراہم کی۔ تو امت کو سنبھالا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور پہلے خلیفہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس پر کسی کا اختلاف نہیں تھا، سب نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور سب سے پہلا جو خطبہ دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، وہ عجیب و غریب خطبہ ہے۔ فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ حاکم تو بنا دیا گیا لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر میں برا کروں تو مجھے ٹوکو۔ جبکہ خلیفہ وقت ہیں، لیکن خطبہ کیا دے رہے ہیں کہ خلیفہ تو میں بنا دیا گیا، حاکم تو میں بنا دیا گیا، لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اور یہی اسلام کی تعلیمات کا ایک بنیادی فلسفہ ہے کہ انسان کسی بھی منصب اور عہدے پر پہنچ جائے، لیکن اپنے کو اللہ کی مخلوق میں سب سے کم تر سمجھے، سب سے حقیر سمجھے، اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھے۔ آج دنیا کے اندر فساد اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں، افضل سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ خلیفہ وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ذمہ داری تو آن پڑی ہے، ایک تکوینی معاملہ ہے، لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔
اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر میں برا کروں تو مجھے ٹوکو۔ اور پھر فرمایا کہ صدق امانت ہے، سچائی امانت ہے، کیونکہ سچائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور جھوٹ جو ہے فرمایا کہ جھوٹ ایک خیانت ہے، اور خیانت کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی، جھوٹ پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارا کمزور شخص، یہ عجیب بات فرمائی کہ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق اسے نہ دلا دوں۔ تمہارا کمزور شخص میرے لیے قوی ہے، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق لے کر اسے نہ دے دوں جس کا حق اس کے ذمے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے، جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے، اس پر اللہ کی ذلت و خواری اللہ اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج تو کہتے ہیں نا کہ جہاد کا تذکرہ بھی بند کر دو، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی قوم میں 1 سال تک جہاد کا تذکرہ نہ رہے، وہ قوم نفاق کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اس کے ایمان کے اندر کھوٹ آ جاتا ہے۔ اور آج ہمارے حکمران ایسے ہیں، کہتے جی اگر کسی نصاب کے اندر کوئی جہاد کی آیات ہے تو جہاد کی آیات بھی نکال دو۔ ارے بھی جہاد کی آیات کو کیسے نکالا جا سکتا ہے جب وہ قرآن کا حصہ ہے اور جہاد ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ جہاد قیامت تک رہے گا، اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہر ایک مومن کی گھٹی کے اندر یہ موجود ہے، اس لیے جب یہ موجود ہے تو اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جہاد کا اعلان وہ ریاست کرتی ہے کہ یہ جہاد ہے یا نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن مومنین کے اندر اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کی تیاری ہونی چاہیے کہ جب کفار اگر حملہ کر دیں تو اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اگر جہاد کا تذکرہ نہیں ہوگا تو دشمن کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو یہ جہاد کا تذکرہ رہنا چاہیے۔ اس لیے پہلے خطبے میں سبق کیا دیا جا رہا ہے کہ جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے، اللہ اس پر ذلت اور خواری کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اس قوم کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے۔ آج جب جہاد کے تذکرے کو ختم کر دیا، اس کی تربیت کو ختم کر دیا، آج قوم بے حیائی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ اس قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، اور جب بے حیائی پھیلتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر بلائیں نازل کرتا ہے، مصیبتیں نازل کرتا ہے، اور آج طرح طرح کی بلائیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ کرونا وائرس کے اللہ کی وبا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بلا نہیں ہے؟ کیا یہ ابتلا اور آزمائش نہیں ہے؟ کس وجہ سے ہے کہ آج بے حیائی کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور آج لوگ بے حیائی کو بے حیائی تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیں، اگر کوئی اسلام کی بات کرتا ہے آج اس پہ تنقید کرنے والے ہزاروں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسے لبرلز ہیں کہ وہ کسی اسلامی بات کو، اسلامی شعار کو وہ پسند نہیں کرتے۔ آج آپ کوئی پردے کی بات کر دیں، آپ بے حیائی پر تنقید کر دیں، 1000 لوگ آپ پہ تنقید کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کیا چیز ہے کہ قوم بے حیائی کے راستے پر چل پڑی ہے؟ تو پھر کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ تو اللہ ان پر بلائیں نازل کرتا ہے اور اللہ عذاب کو عام کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ یعنی مخلوق کی اطاعت کب ہے، کہاں پر ہے؟ جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہو تو وہاں پر اس کی اطاعت ہے۔ حاکم کی اطاعت وہاں پر ہے کہ وہ حاکم بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ آج اپنے حکمرانوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ آج وہ کس کی اطاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ آج وہ امریکہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، یہود کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہماری اطاعت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اس وقت تک کہا کہ تم میری اطاعت کرو، لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو کہا کہ پھر تم میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ اگر میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو پھر تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ یہ کھلی ہوئی تعلیم تھی خلیفہ وقت کی، اور کیا درجہ تھا کہ خلافت سے پہلے ایک نابینا خاتون تھی، اس کے گھر جایا کرتے تھے، اس کے گھر صفائی کرتے تھے، اس کے برتن دھویا کرتے تھے، اور جب خلیفہ مقرر ہوئے اس نے کہا جی آپ تو خلیفہ بن گئے، اب میرے گھر کا کام کاج کون کرے گا، صفائی کون کرے گا؟
کہا کہ خلیفہ بننا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ خلیفہ بننا مجھے اس خدمت سے رکاوٹ نہیں بنے گا، میں اسی طرح سے تمہاری خدمت کرتا رہوں گا۔ اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، اور یہ غزوہ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے، سخت گرمی کا زمانہ تھا، قحط سالی تھی، اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کا، تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ جب مال لانے کا وقت آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس وقت مال ان کے پاس کم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ اس مرتبہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، کیونکہ ابو بکر ہمیشہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اور پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ مال لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ایک گٹھڑی لا کر رکھی آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ابو بکر کیا لے کر آئے اور گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا وہ سب لے آیا، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک آئے اور مال اپنا پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا کہ عمر کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا کہ جتنا میرے پاس مال تھا اس کا نصف لے آیا اور میں نصف چھوڑ آیا، لیکن ابو بکر کل لے کر آئے، یہ نصف لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ بظاہر کمیت کے اعتبار سے حضرت عمر کا مال زیادہ تھا، حضرت ابو بکر کا کم تھا، لیکن کیفیت کے اعتبار سے وہ کل تھا اور وہ نصف تھا۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ ہم ابو بکر سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتے۔ یہ درجہ اور مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شرف بھی کیا عطا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غار کے ساتھی تھے، یار غار تھے، تو اللہ نے اسی حجرے کے اندر قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، کہ قیامت تک جب امت آپ کے روزے پر جاتی ہے اور جاتی رہے گی، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ حضرات شیخین کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بعد جب لوگ زمین سے اٹھیں گے، قبروں سے نکلیں گے، تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور میرے ساتھ میرے یہ دو یار ہوں گے، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، اور ہم یہاں سے نکل کر بقی والوں کی طرف جا رہے ہوں گے اور بقی والے اپنی مٹی جھاڑ کر ہماری طرف آ رہے ہوں گے، اور پھر ہم مل کر وہاں سے معلا کی طرف جائیں گے، یعنی اہل معلا جو مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے۔ تو یہ اعزاز حاصل ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عظمت عطا فرمائے، خلفائے راشدین کی عظمت عطا فرمائے۔ تو بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ کے بعد سب سے افضل اگر کوئی بشر ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے ان سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔